قرآن پاک میں ہے جی کہ جب ہمارا کلام پڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا کہ خاموشی دو قسم کی ہے، زبان کی اور دل کی خاموشی. اب ہمیں سمجھ آئے کہ یہ خالی آنکھیں بند کر لینا تو خاموشی نہیں ہے، خالی آنکھیں بند کرنا تو توجہ نہیں. ہمارے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر زبان کی خاموشی تھی، اگر ہم چپ تھے تو ہمارے اندر دل کی خاموشی نہیں تھی. قرآن تو گارنٹی دے رہے کہ یہ چیز ہوگی تو تم پر رحم کیا جائے گا. نفس تو ایسی چیز ہے کہ ہر وقت اندر ایک شور چلتا رہتا ہے، ہر وقت صبح کوئی نہ کوئی خیالات کی ایک بھرمار ہوتی ہے اندر. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آپ اپنی زبان پہ کتنا لاتے ہو. نیگیٹو خیال بھی آتے ہیں، پازیٹیو خیال بھی آتے ہیں. یہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو ڈائیورژن ختم ہوگی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اب توجہ دو گے دھڑکن کے اوپر. بظاہراً ایسے ہی لگتا ہے کہ کول اینڈ کام ہے، خاموشی ہے، باہر سے خاموش ہے انسان، لیکن اندر ایک بہت سارے طوفان چل رہے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ اس طوفان میں یہ نہیں پتہ چلتا، نہ اگلے کی بات سنائی دیتی ہے، نہ کسی کو توجہ دی جاتی ہے، اور ایک ہلچل ہوتی ہے. لیکن بابا جان اس نسبت کے صدقے وہ ایک کاؤنٹر فورس آتی ہے جو ایک دم سے ہر چیز کو اپنی ریئلائزیشن کراتی ہے کہ یہ غلط ہے. دھیان سے کب سنے گا؟ جب اس کے قلب کے اندر ٹھہراؤ ہوگا، خاموشی ہو، کنفیوژن نہیں ہوگا، شور نہیں ہوگا، بے چینی نہیں ہوگی، فیوچر کا ٹینشن نہیں ہوگی. جو انگزائٹی وغیرہ میں جو ہوتا ہے بہت زیادہ اندر ایک شور ہوتا ہے، دل کے اندر بہت زیادہ ایک ہلچل ہوتی ہے، فیئرز ہوتے ہیں، اپریہنشنز ہوتی ہیں، پاسٹ پہ بیسڈ ہوتا ہے، فیوچر کا خوف ہوتا ہے. اللہ کا کلام ہمیشہ پورے اوصاف کے ساتھ قلبی حضوری کے ساتھ سنا جاتا ہے. کلندر پاک نے تو ایک تربیت کرنی تھی، چلو بھائی سورہ رحمان سنو، آنکھیں بند کر کے سنو، دل کے کانوں سے سنو، توجہ سے سنو، جب تم سن لو تو اس کو آگے پھیلاؤ. جو بات ہمیں نہیں پتہ ہوتی، جو ہم نے کہیں نہیں پڑھی، کسی اکیڈمی میں نہیں پڑھی، کسی سلیبس کسی کلاس میں نہیں پڑھی، وہ آ کے پھر اللہ کے دوست کر کے جاتے ہیں کہ کیسے کہ اس کو اس طرح سننا ہے. اب انہوں نے بنیادی طور پر آپ کو خاموش بھی کر دیا کہ خاموشی سے سنو، آنکھیں بند کر کے سنو، دل کے کانوں سے سنو. دونوں باتیں کہہ دیں، زبان کی خاموشی اور دل کی خاموشی. زبان کی خاموشی ہوئی کہ جس وقت آپ آنکھیں بند کر کے سن رہے تھے قرآن پاک تو آپ کا زبان جو ہے وہ کسی غیر اللہ کے ذکر میں مصروف نہیں تھی. سورہ رحمان کے سننے کے بعد، فقیروں کی صحبت میں آنے کے بعد، واقعی آہستہ آہستہ ایسا ٹائم بھی آیا کہ بے جا بولنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اندر بھی ایک جس کو کہتے ہیں ٹھنڈ پروگرام، کیونکہ کلندر پاک نے سبق ہی ایسے دیے کہ بیٹا بابا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو نصیب میں وہ مل کے رہے گا، مخالفت میں جانب اللہ ہے. تو وہ ہر سوچ جو آپ کے اندر نیگیٹو اٹھتی ہے وہ اس پازیٹیو سوچ جو ہے وہ اس کو کمبیٹ کرتی ہے. تو جب اس کو کمبیٹ کرتی ہے تو پھر آپ کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا، گلہ نہیں آتا. قول ہے فقیروں کا کہ اگر آپ کا دل خاموش نہیں ہے اور آپ کی زبان خاموش ہے تو آپ پہ سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا جاتا ہے. سننے سے پہلے اور سننے کے بعد والا جو ہے اس جہاں میرا فوکس نہیں تھا وہاں شیطان مجھے خوف دلا رہا تھا مستقبل سے کہ یہ تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. جب سورہ رحمان سن لی تو چیزیں صاف ٹھیک ہو گئیں اور دل بالکل پرسکون ہو گیا، اور چیزیں بھی سب پازیٹیو ڈائریکشن میں، بغیر کسی ڈاکٹر کے، بغیر کسی دوائی کے. ہمارے تو وہ لائف میں کوئی ایک ایکسپیرینس تو ہے نہیں، ہزاروں ایکسپیرینس ہے. کینسر ٹھیک ہو گیا، MRS سے ٹھیک ہو گیا. قرآن نے کیا کہا؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب ہمارا کلام پڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو. آپ نے خاموشی توجہ سے سنا، آپ نے اس محبت سے پھیلایا تو آپ پہ رحم ہو گیا. قرآن تو نور ہے، جیسے آپ نے فرمایا، حاکم کتاب ہے، اور وہ اگر خاموشی اس لیول کی کوئی پرفیکشن اچیو کر لے تو وہ تو پرفیکٹ ہارمنی اور سنکرونائزیشن ہو جائے گی اس کی. تو بیماری تو پھر اس کا سوال ہی نہیں پیدا نہیں ہوتا. بابا جی سننے سے جو رحمت یہاں آئی تھی وہی حکمت بن کے منہ سے نکل، وہی رحمت ہے دوسروں کے لیے، آپ کے لیے بھی. دل ذرا سکون میں ہو جائے گا تو شاید زبان خود بخود درست اور بہتر ہو جائے. دل بادشاہ ہے پورے وجود میں،
یہ باقی سارے اعضاء اس کے ماتحت ہیں، لیکن بادشاہ جو ہے وہ خود ایک شور اور شرابے کا شکار ہے. زبان بھی بے لگام ہوئی ہوئی ہے، ہاتھ بھی بے لگام ہے، خیال بھی بے لگام ہے. سو جب قلب کے اندر شور ختم ہوا تو ایک خیال تسلسل میں آ جائے گا، وہ اللہ کی پاکیزہ ذات کا خیال ہے. اس کے بعد ہی آپ کی زبان اگر خاموش نہیں ہے تو حق بات کر رہی ہے.